الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان کے بعد دو چیزیں ہر مومن کے لیے وابستہ ہیں، ایک اللہ کی عبادت ہے اور ایک اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص جس کے ذہن میں اللہ کی ذات مرکز ہو اور اس کی اپنی شخصیت اور اس کے تمام اعمال اللہ کے گرد گھومیں۔ اور ایک درجہ اطاعت کا ہے، وہ آئندہ بات کریں گے، لیکن اللہ کی عبادت ایسی چیز ہے جو اللہ کے ہاں مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک کام کے لیے اپنی اس کل مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور وہ انہیں اس امتحان میں ڈالتا ہے کہ تمہارا حقیقی محبوب کون ہے۔ اگر حقیقت میں محبت اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہے تو اس انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس شخص کے ذہن میں کوئی جو خدا ہے اس کا خوف نہیں ہے، تو اس نے جس معبود کی پرستش کرنی ہے اور جس کو اللہ ماننا ہے وہ اللہ کہیں نہیں ہے۔ بس سیدھی سادی بات یہ ہے کہ اس میں اپنی طرف سے نیاز مندی کتنی ہے، اپنی طرف سے محبت کا اظہار کتنا ہے، اپنی طرف سے اس کے نام کا جپنا کتنا ہے، اپنی طرف سے اس کے ساتھ محبت کے لوازمات پورے کرنے کتنے ہیں، اور پھر دوسری چیز کہ جس کو اس نے اپنا خدا بنایا ہے اس کا خوف کتنا ہے۔ اگر کسی شخص کے ذہن میں خوف نہیں ہے خدا کا، تو اسے اللہ کی معرفت کروڑ سال میں بھی نصیب نہیں ہو سکتی، کہ اللہ کی معرفت کے لیے یہ ضروری ہے کہ خدا کا خوف ہو، اور سب سے بڑی چیز جو خدا کے خوف پر مشتمل ہے، ہر دم لرزاں رہے، ہر وقت اس چیز کا احساس رہے کہ میرا محبوب اور میرا پروردگار اس ساری کائنات سے بے نیاز ہے۔ کچھ پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ میں عبادت سمجھ کر کر رہا ہوں اس سے وہ راضی ہیں یا خوش ہیں۔ یہ خوف ہے اور انسان کو صحیح رکھتا ہے، ظلم نہیں پیدا ہونے دیتا اور کبر نہیں پیدا ہونے دیتا۔ آدمی جو ظلم کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور حقیقت میں وہ گمراہ ہے۔ ہر آدمی فرعون ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں۔ اس لیے اللہ کا ڈر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا بنی اسرائیل میں سے، اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اس کا بھائی نمازی تھا تو اسے نصیحت کرتا تھا کہ نماز پڑھا کر۔ اور اب اس نصیحت میں اس کے اندر جذبہ کیا تھا؟ ایک تو یہ خوشی یا ایک یہ حرص اور تمنا کہ میرے بھائی، میرے اولاد یہ نمازی ہو جائیں، یہ بہت اچھی بات۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب چلے وہاں سے تو انہوں نے کہا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے ایسا کر دے کہ پروردگار میں نماز کو قائم کروں۔ اور پھر انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی اور اللہ کے حضور عرض کیا کہ اے پروردگار، میں اپنی اولاد کو یہاں مکہ میں پتھروں کے درمیان جہاں پہ کوئی سبزی کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں لیقیموا الصلاۃ، میرے پروردگار یہ نماز پڑھیں یہاں۔ ایک یہ چیز ہے، اور ایک چیز یہ ہے کہ چونکہ میں نماز پڑھتا ہوں لہٰذا میں بہت اچھا ہوں، فلاں نماز نہیں پڑھتا لہٰذا بہت حقیر ہے۔ جب آدمی میں یہ جذبہ ابھرنے لگے اور بات حقارت تک پہنچ جائے تو بجائے اس کے کہ کفر کی حرکتیں کرے، چھوڑ دے۔ اللہ کی عبادت میں ادب اور احترام کا بڑا دخل ہے۔ اللہ نے کہا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ شَعَائِرَ، اور ان اونٹوں کو دیکھو، یہ اونٹ میرے ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنوں کا ذکر کیا، مہینوں کا، اور فرمایا کہ شوال، ذی-قعد، ذی الحج اور رجب چاروں مہینے ایسے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان چاروں مہینوں میں گناہ کر کے اپنی جان پہ ظلم نہ کر لینا۔ یہ 4 مہینے میں نے انہیں بڑی عزت دی ہے، خاص طور پہ ان 4 مہینوں کی عبادت تمہیں میرے قریب لائے گی۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ ایک شخص تراویح پڑھتا ہے اور امام نے جب شروع کی تو اب وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اور جو ہی امام پہلی رکعت کے رکوع میں گیا اس نے جمپ لگائی اور آ کر جماعت میں شامل ہوا۔ فقہا نے لکھا ہے یہ کفر کی حرکت ہے، یہ اعمال کو برباد کر دینے والی چیز ہے، اس لیے کہ قرآن کی توہین ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہے کوئی، بجائے اس کے ادب اور احترام سے جا کر سنے، نہیں سن سکتا گھر جا کے بیٹھے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنی ڈھٹائی سے کام لے رہا ہے کہ پیچھے بیٹھ کے کسی چیز سے کھیل رہا ہے، کچھ دیکھ رہا ہے، کچھ اور کر رہا ہے، اور جو ہی امام رکوع میں گیا اٹھ کے بھاگے اور رکوع میں شامل ہو گئے۔ یہ کوئی کبیرہ گناہ نہیں، فقہا نے لکھا ہے کفر کی حرکت ہے، کیونکہ قرآن کی توہین ہے۔ اس لیے اللہ ان چیزوں کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے یہی کہ میں اتنا اچھا، میں اتنا نماز، یہ وہ۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا اور کہا اس آدمی کو دیکھو یہ نماز پڑھتا ہے۔ اس نے کیا کہا اپنے بھائی سے؟ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ اللہ کی قسم جو تو نماز نہیں نہ پڑھتا خدا تجھے ضرور جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرشتوں سے کہا کون ہے جو لوگوں کو میری رحمت سے بے نیاز کرتا ہے؟ کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں جہنم میں گناہ گار کو ڈالوں گا؟ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے میں اس کی ساری نیکیاں ختم کر رہا ہوں، برباد کر رہا ہوں، اور اس کے بھائی کو توفیق دوں گا کہ میری عبادت کرے۔ اس لیے کبھی بھی اس امتحان سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے کہ جسے میں گناہ گار سمجھتا ہوں اور جس کی حقارت کر رہا ہوں کوئی نہیں جانتا کہ اس کا انجام کیا ہے۔ اسی لیے ایمان خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے کہ ایمان
انسان کو جو ثمرات اور جو اثرات مرتب کرتا ہے زندگی پہ، وہ خوف بھی ہے اور محبت بھی ہے۔ اس لیے خدا کی عبادت کرے، اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ دیوانہ وار اللہ کے احکامات کو مانے، پاگلوں کی طرح اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے۔ عمر میں جو وقت تنہائی کا مل جائے، اس تنہائی کے وقت کو اللہ کی یاد میں گزارے، تلاوت کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذکر ہے، یاد ہے اس کی۔ اسی لیے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور لوگوں ہم نے اس قرآن کو اپنی یاد کے لیے آسان کیا ہے۔ تو مجھے یاد کرنا چاہتے ہو، تلاوت سال میں 2 مرتبہ پورے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ سنت مؤکدہ ہے، اور جو نہیں کرتا وہ گناہگار بھی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی یاد ہے، جتنی بھی فرصت ملے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا پاک کلام سنتے ہیں وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں جب میری بات سنتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ ثم تلین، پھر ان کی جلد نرم پڑ جاتی ہے، جسم نرم پڑ جاتا ہے اور رو دیتے ہیں اپنے پروردگار کے حضور۔ یہ خشیت ہے خدا کی۔ اور دوسری طرف نظر جاتی ہے کہ پروردگار کہاں تو اور کہاں ہم جیسی گناہگار مخلوق، تو محبت کا جذبہ ابھرتا ہے کہ آپ نے یاد فرمایا ہے، آپ نے یہ کہا ہے۔ کتنی اچھی مثال ہے مدینہ منورہ میں، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعین میں سے تھے، بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے دیکھا تھا۔ تو کسی نے ان سے پوچھا، وہ مسجد سے نبوی سے علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز پڑھ کر باہر آئے، تو کسی نے پوچھا یہ صاحب کون ہیں؟ تو انہوں نے دیکھا اور فرمایا مجھے نہیں معلوم۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس سے کہا ہو یہ تو حضرت فلاں صاحب ہیں، آپ کے محلے میں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے بھائی 25 سال ہو گئے میں نے اپنے محلے کے کسی آدمی کی شکل نہیں دیکھی، اور 27 سال ہو گئے میں کسی کو پیچھے سے حلیہ نہیں پہچان سکتا۔ اس نے کہا یہ کیوں؟ فرمایا بڑی بے غیرتی کی بات ہے، بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ مؤذن اذان دے اور کہے کہ آؤ فلاں آؤ نماز کی طرف، اور میں پھر اٹھ کے گھر سے چلوں۔ میں ہمیشہ مسجد نبوی میں اذان سے بھی پہلے چلا جاتا ہوں اور نکلتا اس وقت ہوں جب مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں پروردگار میں غلام ہوں، یہ کیا بات ہوئی کہ آپ بلائیں اور میں حاضر ہوں، میں پہلے ہی سے آپ کے لیے کھڑا ہوں۔ یہ اللہ کی بندگی ہے، یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اس لیے ہر وہ نیکی جو اللہ کے لیے کرتا ہے اس کے اجر کی توقع کسی سے نہ رکھے، اللہ کے لیے کیا ہے بس۔ بچوں کو پالا ہے تو اللہ ہی کے لیے پالا ہے، بیوی کے ساتھ حسن سلوک ہے تو اللہ ہی کے لیے، کسی کو خدا کی توفیق سے کھانا کھلا دیا، چائے پلا دی، اللہ ہی کے لیے۔ بھول کے بھی یہ بات سوچے بھی نہیں، زبان پہ لانا تو دور کی بات ہے، بالکل سوچے بھی نہیں کہ میں نے اس کے ساتھ نیکی کی اور اس نے مجھے کیا صلہ دیا۔ وہ صلہ دے تو کیا ہے، نہ دے تو کیا ہے؟ کیا اسے اللہ کا شریک بنانا ہے، شرک کرنا ہے اللہ کے ساتھ؟ جو کیا ہے سو اللہ کے لیے۔ اس لیے آدمی بڑے خفی اور بہت پوشیدہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے جب وہ اپنے نفس کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے، جب اپنے نفس کی خوشی کے لیے کام کرتا ہے، جب اپنی لذتوں کو ڈھونڈتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے، 3 چیزوں کا، مگر کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ عبادت میں لذت آئے گی تو میں نے کرنی ہے، دل نہیں لگ رہا نہ لگے،
اللہ کا قرب اعمال سے حاصل ہوتا ہے، کیفیات سے نہیں۔ دل چاہے نہ چاہے خدا کی اطاعت۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا تم لوگوں کی وجہ سے مجھے ڈانٹ پڑ گئی اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ میں ان امیر لوگوں کو دعوت دیتا ہوں تو اس وقت غریب لوگ بھی آ جاتے ہیں، یہ امیر لوگ ان غریبوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، تو کیوں نہ ان غریبوں کو ایک مرتبہ ہٹا دیا جائے اور صرف جو اعلیٰ درجے کی سوسائٹی کے لوگ ہیں ان سے میں گفتگو کروں۔ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدْ، خبردار کبھی بھی ان لوگوں کو اپنی مجلس سے ہٹانے کا سوچنا تک نہیں۔ یدعون ربہم، یہ اپنے پروردگار کا نام جپتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام، اور اگر آپ نے انہیں کہیں نکال دیا اپنی مجلس سے تو یاد رکھیے آپ بڑی بے انصافی کی بات کریں گے۔ جب تو آپ کے پاس آئیں یہ لوگ جو مجھے یاد کرتے ہیں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ انہیں خود سلام کیا کریں۔ اس لیے جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، خدا کا ذکر کرتا ہے، اور اس کے مالک کے درمیان بس وہ چیز رہتی ہے، لوگ نہیں جانتے وہ کتنا قیمتی انسان ہوتا ہے۔ وہ اللہ کو اگر کسی چیز کی قسم دے بیٹھے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ لوگ گزرے، آپ نے فرمایا تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ان کا اللہ کے رسول ان کے کیا کہنے، ان کے اونٹ، ان کے پیسہ، ان کی دولت، ان کی جائیدادیں۔ پھر انہوں نے خالص عربوں کا محاورہ استعمال کیا، انہوں نے کہا حضرت یہ اتنے بلند پایا لوگ ہیں دنیا کے اعتبار سے کہ رشتے کو رد نہ کریں، کہ کسی کے یہاں رشتہ بھیجے تو کوئی رد نہ کرے، اور آئے کو ٹھکرائیں نہیں، اتنا مال ہے۔ چپ ہو گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کچھ لوگ گزرے، آپ نے ان کے متعلق ان کا اللہ کے رسول ان بیچاروں کا کیا فاقہ کش لوگ ہیں، اور یہ رشتہ مانگے تو کوئی انہیں آنے نہ دے اپنے گھر کے دروازے پہ، اور یہ کسی سے سوال کریں تو آدمی نے ڈانٹ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے کہتے ہو، اور وہ جو پہلا گروہ ہے پوری دنیا ایسے لوگوں سے بھر جائے اور ان میں کا ایک آدمی اللہ کے نزدیک اس کی اتنی قدر ہے کہ ساری بھری ہوئی دنیا کو خدا ہٹا دے۔ اور پھر فرمایا رب شخص اغبر، کتنے ہی جن کے بال پراگندہ ہوتے ہیں، کتنے ہی جن کے پاس اتنا بھی نہیں ہوتا کہ وہ کنگھی کر لیں اور بال سنوار لیں، اور ان کے کپڑوں پر گرد جمی ہوئی ہوتی ہے۔ لو اقسم اللہ کو کسی بات کا واسطہ دے دیں، خدا کو قسم دے دیں کہ اللہ تجھے تیری قسم ہے یہ کام ضرور کر دے، اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ لے، اللہ ان کی قسم کو واپس نہ لوٹا۔ یہ اللہ کی یاد ہے، اس کے لیے زندگی کے کاموں میں جہاں اور وقت نکالنا ہے یہ بھی وقت نکالنا ہے۔ یہ کوئی ایسا کام تھوڑی ہے کہ جو چلتے پھرتے میں کر لینا ہے۔ کھانے کے لیے اگر 10 منٹ دینے ہیں تو اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ وقت دینا ہے۔ دکان کے لیے صبح سے شام تک 12 گھنٹے 13 گھنٹے 8 گھنٹے، ہر آدمی کی اپنی روٹین ہے۔ ہر مومن انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی اس روٹین میں 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ اللہ کو دے کہ پروردگار میں اس 1 گھنٹے میں آدھے گھنٹے میں کوئی کام نہیں کرنا سوائے تیری یاد کے، تجھے یاد کرنا ہے بس۔ دل چاہے یا نہ چاہے، اسباب اور وسائل کیسے ہی مشکلات میں ڈال دیں، یہ طے کرے کہ اللہ 1 گھنٹہ اتنی تلاوت کرنی ہے، اتنا استغفار کرنا ہے، نہیں کرنا درود شریف سارا وقت بیٹھ کے پڑھنا ہے، گھر میں بچے ہیں یہ ہے وہ ہے، جنگل میں جا کے بیٹھ جانا ہے، 20 منٹ اللہ تیری یاد کے لیے صرف تجھے یاد کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔
اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ وذاکرین اللہ، اور اللہ کو یاد کرنے والے اور اللہ کو یاد کرنے والیاں۔ اصل بنا محبت ہے اللہ کی، اصل مرکز محبت ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، والہانہ محبت کرتا ہے۔ آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا، اور بچے کیا بڑے بھی، والہانہ محبت ایک چیز ہوتی ہے، از خود رفتگی ہوتی ہے۔ ماں کتنی بری ہے اور کتنا ہی ڈانٹے اور کتنا ہی مارے، بچہ پھر اس کے پاؤں سے جا کر لپٹتا ہے، پھر اسی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کہتا ہے چھوڑو یار، دفع کرو جو کچھ اس نے کیا، لیکن آخر میری محبوب ہے، آخر مجھے اس سے، آخر وہ یہ کتنے دلائل ہیں جو اندر سے گھڑتا ہے اس کے خلاف، اس کے باوجود اس سے محبت اپنی جگہ پہ مسلم ہے۔ شیطان اور نفس کتنی چیزیں اللہ کے خلاف گھڑتا ہے اور دکھاتا ہے، اس کے باوجود خدا کی محبت غالب رہے، اتنی غالب کہ اللہ کوئی اور خدا اگر ہوتا بھی تو بھی نہیں جانا تھا، آپ کے در پہ ہوں، یہیں بیٹھنا ہے، یہیں رہنا ہے، یہ زندگی کا فیصلہ ہے، اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جہاں میں جاؤں۔ ایسی والہانہ محبت اللہ سے درکار ہے۔ مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے، کئی بار اس حکایت کو سنایا مگر ہر بار کا لطف نیا، کہ صالح آدمی صبح تک خدا کی یاد میں مصروف رہا، اور تہجد کے بعد آواز آئی کہ تیری ساری عبادتیں رد کی جاتی ہیں، تو بالکل ٹھیک آدمی نہیں، تو مردود ہے۔ کوئی اور صاحب دل تھے، انہوں نے بھی سن لیا، نماز کے بعد ملے اور کہا تم نے سنا ہے کیا تمہیں کہا جا رہا ہے؟ اس نے کہا تم نے سنا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے تو آج سن لیا۔ اس نے کہا پچھلے 30-35 سال سے ہر روز یہی کہتے ہیں، اور میں ہر روز آ جاتا ہوں اور انہیں یاد کرتا ہوں۔ اب اس نے دعا مانگی، رات کو جب بیٹھا اس نے کہا پہلے تو آپ کے اور میرے درمیان مسئلہ تھا نا، اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، وہ طعنے دیں گے، میں کیا کہوں گا آپ کے متعلق؟ آواز آئی قبول است گرچہ ہنر نیستش، سب اگلی پچھلی قبول کر لیں، تجھ میں کوئی خوبی نہیں ہے، تجھ میں ایک ہی بات بس کام کی ہمیں ملی، قبول است گرچہ ہنر نیستش، کہ جزما پناہ دیگر نیستش، کہ ان ساری چیزوں کے باوجود تو نے میرا دروازہ نہیں چھوڑا، تو کہیں نہیں گیا، ہمیں تمہاری یہی بات سب سے اچھی لگی۔ چمٹا رہے اللہ کے ساتھ۔ اس لیے خدا کی عبادت آہستہ آہستہ انسان کے اخلاقیات پر اثر ڈالتی ہے، اور اللہ ہی کے لیے معاف کرنا ہے، اللہ ہی کے لیے بدلہ لینا ہے، اللہ ہی کے لیے کسی کی مدد کرنی ہے، اور اللہ ہی کے لیے کسی سے اپنے پیسے کو روک دینا ہے۔ ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے جب آدمی کے دماغ میں محور اور مرکز اللہ کی ذات رہتی ہے۔ اس لیے خدا کی عبادت کرے، وہ جو وقت رکھا ہے تھوڑا سا نفل پڑھے، اللہ کو یاد کرے، وہ جو تھوڑا سا وقت رکھا ہے استغفار کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ یہ سب چیزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھیں، اسی لیے ان پر اتنا یہ غالب آ گیا تھا جذبہ کہ کسی طرح اللہ سے ملاقات ہو، کسی طرح اللہ سے ملنے کے لیے چلیں۔ قرآن میں آپ دیکھیں جن لوگوں پر اللہ نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اس میں اللہ کہتا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جنہیں میری ملاقات کا انتظار نہیں ہے۔ ایک آپ کا دوست ہے، فون کرتا ہے بار بار، کیا ہو یار تمہارا انتظار کر رہے ہیں سب، جلدی آؤ جلدی آؤ۔ یہ آدمی کو احساس دلاتا ہے کہ تم بھی کسی قابل ہو۔ اور ایک ہے جو پوچھتے ہی نہیں، آؤ نہ آؤ تمہاری مرضی۔ اللہ اسی پہ گلہ کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ بدبخت جنہیں میری ملاقات کا انتظار نہیں۔ اس لیے مومن آدمی جتنا جتنا موت کا وقت قریب آتا جاتا ہے،
خدا سے ملاقات کا اشتیاق بڑھتا جاتا ہے، خدا سے ملاقات کا شوق بڑھتا جاتا ہے، ایک ایک کر کے ساری دنیا کی چیزوں سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، مکمل تنہائی ہو جاتی ہے، دل ساری چیزوں سے فارغ ہو جاتا ہے۔ ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی۔ اللہ کا تعلق ایسا ہونا چاہیے، اس لیے اللہ سے محبت کو بڑھائے، خدا کی یاد کو زیادہ کرے، خرچ کرے، اللہ کی راہ میں دے، جتنا کچھ بھی ہے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ سے کسی نے کہا کہ حضرت زکوٰۃ کتنی ہے؟ انہوں نے کہا مجھ سے پوچھتے ہو یا امام ابو یوسف اور محمد سے پوچھتے ہو؟ اس کا حضرت دونوں بتا دیں۔ تو انہوں نے کہا ابو یوسف اور محمد رحمہ اللہ سے پوچھو تو 2.5% ہے 100 روپے میں، خرچ کرو۔ اس کا آپ کے نزدیک؟ انہوں نے کہا 97.5% میرے نزدیک ہے، یہ سب اللہ کا ہے اور 2.5% تمہارا ہے۔ اسی آدمی جتنی ملکیت کے زوم میں رہتا ہے، اس زوم کو ختم کرنا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، کچھ بھی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی ملکیت ثابت ہی نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، اے پوری دنیا کو لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے ہاں بھیک منگتے ہو، اللہ کے ہاں تم سب فقیر ہو۔ وہ مال اور وہ دولت اور وہ ہر چیز جو انسان کے زوم میں کبر کو پیدا کرے، جان چھڑائے، اس سے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے۔ اللہ کی توحید کامل ہو جاتی ہے جب اللہ کے علاوہ اپنی ذات مٹ جاتی ہے۔ اس دنیا میں سارا جھگڑا اور عذاب اور مصیبت اس وجود ہی کی تو ہے کہ میں ہوں، یہ عذاب یہی تو پڑا ہوا ہے کہ یہ ملک میرا ہے، یہ وزارت میری ہے، یہ فلاں چیز میری ہے، فلاں، کچھ نہیں یار، سب اللہ کا، سب اللہ کا۔ وہ جب چاہے لے لے، کوئی اس پہ رکاوٹ نہیں، جو چاہے دے دے، کون اس سے بات کر سکتا ہے؟ اس لیے وہ بار بار لوگوں کو اس حقیقت کا احساس دلاتا ہے کہ میری محبت اصل ہے، میرے ساتھ تعلق اصل ہے، مجھے دیکھنے کی کوشش کرو۔ جو انسان اللہ کی رویت نہیں کر سکتا، اسے اپنے جنتی ہونے کا اتنا کچھ یقین بھی نہیں کر لینا چاہیے۔ اللہ کی ذات، اس کی تجلیات، اس کا ایمان والوں کے ساتھ قرب اور اس قرب کے نتائج، یہ سب کچھ انسانوں کی زندگی میں آتے ہیں اور وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ کتنی عمر ہوتی ہے؟ 40-50 سال کی عمر۔ ذرا غور کرو کون سے خاندان تھے جنہیں عروج ملا، پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی، کتنے خاندان تھے جو کچھ نہیں تھے اور اللہ نے قبول فرما لیا تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ یہ سب عروج اور زوال، اللہ کہتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، لوگو یہ دن ہم پھیر پھیر کے لایا ہی کرتے ہیں۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے نہ بھلانا، اگر تم مجھے بھلا دو گے نا تو تمہیں جو سزا ملے گی وہ یہ ہے کہ نسوا اللہ، اللہ کو لوگوں نے بھلا دیا، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے اس عذاب میں ڈالا کہ خود اپنی جان کو بھول گئے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ اللہ کو یاد کرنا تھا، خدا کی یاد کو چھوڑ دیا اور اپنی یاد میں لگ گیا۔ اپنی یاد یہ کہ لوگوں کی نظر میں کیسا لگوں گا، سوٹ کون سا پہننا ہے،
پیسے کہاں سے آئیں گے، حلال ہے یا حرام ہے، اس سے غرض نہیں ہے، یہ موٹر سائیکل اور یہ بائک اور فلاں اعلیٰ درجے کی چیز، اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کے چکر میں پڑا اور ان کی یاد 24 گھنٹے گردان ہو رہی ہے، اس کو اپنا نفع اور نقصان بھول جائے گا، بجائے اس کے کہ اس کو پڑھ کے کوئی دنیاوی ڈگری حاصل کر لیتا، ہمہ وقت اس چکر میں ہے کہ میں لوگوں کا محبوب بن جاؤں۔ اس طرح انسان اپنے نفع اور نقصان کو بھول جاتا ہے، اور اگر اللہ کو یاد کرتا رہے تو اللہ اس کا ہادی ہے، اپنے اسم ہادی کی تجلیات ڈالتا ہے، بنا ہوا گناہ کا کام بگاڑ دیتا ہے کہ اگر کرو گے تو مجھ سے دور ہو جاؤ گے، پوری طرح گناہ کے اسباب مہیا کر لیتا ہے، اور عین موقع پہ پہنچ کے کوئی نہ کوئی مصیبت پڑ جاتی ہے، بڑا دل ناراض ہوتا ہے کہ یہ حرکت بھی آج ہی ہونی تھی، آج ہی یہ کام ہونا تھا، اسے نہیں معلوم کہ جنہیں اس سے محبت ہے نا انہوں نے روک دیا ہے، فرماتے ہیں نہ کرو میں ناراض ہو جاؤں۔ اس لیے خدا کی عبادت کرے، اللہ کو یاد کرے، فرض روزوں کے علاوہ بھی روزے رکھے، نفل روزے رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 2 روزے رکھا کرتے تھے، پیر کا اور جمعرات کا۔ عرض کیا گیا کہ آپ 2 دن کے، آپ نے فرمایا یہ دونوں دن ایسے ہیں جب لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں خدا کے یہاں میرے اعمال پیش ہوں اور میں اس کی عبادت میں ہوں۔ نفل پڑھے، کوئی اللہ کا نام لے اور اس کا ورد کرے، اللہ کے جو 99 نام ہیں روز انہیں پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم من احصاها فدخل الجنہ، جس نے انہیں یاد کر لیا زبانی پڑھتا رہا وہ ضرور جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى، سارے اچھے نام اللہ کے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، لوگو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو پکارو اللہ کے ناموں کے ذریعے۔ کیسے پکارے؟ رحمت کی ضرورت ہے، اللہ کے ان ناموں کو پڑھے جس میں رحمت کا ذکر ہے، یا رحمان یا رحیم یا رحیمہما، اس طرح کے۔ کسی نے تنگ کیا اور ستایا ہے اور ضروری ہے کہ اللہ سے فریاد کی جائے، اللہ کے ان ناموں کو پڑھے جن ناموں میں خدا کے قہر کی تجلیات ہیں، تاکہ ظالموں کا بیڑا غرق ہو اور ظالم اس دنیا سے رخصت ہوں، اور اللہ کے اچھے بندوں کے لیے وہ دنیا چھوڑ دیں، تاکہ لوگ اللہ کے اچھے بندے دکھائیں کہ اللہ کی بندگی حکومت کی سطح پر کیسے ہوتی۔ اس لیے صرف یہی نہیں ہے کہ ظالم برا آدمی، مظلوم بھی برا ہے، کیوں نہیں غلط چیز کے خلاف بولتا؟ جس نظام میں وہ زندگی بسر کر رہا ہے اس نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا؟ کم سے کم بولے تو صحیح۔ سود کا نظام ہے، پورے ملک میں چھایا ہوا ہے، ہم کتنا سود کا بائیکاٹ کرتے ہیں، کتنا اس کے علاوہ چلتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ پوچھیں گے فیما کنتم، زندگی کہاں گزاری؟ وہ کہے گا ہم زمین میں بڑے کمزور تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہمارے فرشتے انہیں ماریں گے، ہاں سوائے ان لوگوں کے جو مجھ سے مجبورانہ اور جبر کے نظام کے تحت زندگی گزارنے کے باوجود یہ کہتے تھے کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے پروردگار مجھے اس بستی سے نجات دے جہاں کے حکمران ظالم ہیں، وجعلنا من لدنک ولیا، اور اللہ اب میری دوستی تیری طرف سے ظاہر ہو، اے پروردگار تو میرا دوست بن جائے، اور اے پروردگار تو میری مدد کر کہ میں نکلوں اس نظام سے۔ اللہ نے یہ نہیں کہہ دیا کہ یہ لوگ ٹھیک، اللہ نے فرمایا فَعَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، ممکن ہے خدا قیامت میں ان سے حساب نہ لے، بس یہ فرمایا۔ ہم سب مجرم ہیں، ہم اس نظام تعلیم میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں اور ہم خود بھی تباہ ہوئے اور اب ہم اپنے بچوں کو بھی تباہ کرتے ہیں، اور ہم مجرم ہیں، ہم اس سود کے نظام کے خلاف کچھ نہیں بولتے، تو نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے
کہ غربت بڑھ گئی ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ یہ سارے چور اور ڈاکو نہیں ہوتے، ان میں سے بہت سے ضروریات زندگی کو ترس گئے ہیں، مرنے کی بجائے انہوں نے ڈاکہ ڈال دیا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کی وکالت کر رہا ہے، یہ ہم سب لوگوں کے سوچنے کی باتیں کہ آخر کب تک یہ کفر کے نظام جاری رہیں گے، کب تک لوگ اس کفر کے نظام کے متعلق کچھ نہیں کہیں گے۔ اللہ کی عبادتوں میں بہت بڑی عبادت جو خدا کا قرب دلاتی ہے وہ کفر سے نفرت ہے اور کفر کے نظام کے خلاف بولنا۔